یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ فمنہم شقی وسعید صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تعوذوا بإذن اللہ من جہد البلاء ودرک الشقاء او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی توفیق سے رمضان کریم کی ان حسین ساعتوں میں ہم ذکر حدیث کی اس نشست میں حاضر ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات بسط کا حضور صاحب الاولاق ہم سب کا آنا مل بیٹھنا اپنے دربار میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا سبق ہے بدبختی سے اللہ کی پناہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے ان میں ایک چیز رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَدَارَ الشَّقَاء، وہ بدبختی کے شر سے پناہ مانگنا بھی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا کیا کرو کہ اللہ ہمیں نیک بختوں میں رکھ، کبھی بھی ہمارا شمار بدبختوں میں نہ فرما۔ قرآن مجید برہان رشید کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کئی ایک مقامات کے اوپر شقی اور سعید یعنی خوش بخت اور بدبخت دونوں کا تذکرہ اکٹھے کیا ہے، اور وہاں پر اس بات کا اظہار بھی کر دیا گیا کہ جو خوش بخت ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا، اور جو بدبخت ہوگا کہا اس کا انجام اللہ تعالیٰ دوزخ کے ساتھ فرمائے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، جو بدبخت لوگ ہیں وہ جہنم میں ہوں گے، وہ دوزخ میں ہوں گے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدبختی سے پناہ مانگنے کا اپنی امت کو حکم ارشاد فرمایا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بدبختی یا خوشبختی انسان کے لیے کب لکھی جاتی ہے؟ خوشبخت ہونا یا بدبخت ہونا یہ کوئی ایکسیڈنٹلی نہیں ہے، اچانک نہیں ہوتا، بلکہ یہ تقدیر کا حصہ ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب نطفہ ماں کے رحم میں چلا جاتا ہے تو وہ 40 دن تک نطفہ رہتا ہے، اور پھر 40 دن تک وہ علقہ رہتا ہے، اور پھر 40 دن تک وہ مدغہ رہتا ہے، یعنی پہلے نطفہ ہے، پھر وہ جمے ہوئے خون کی صورت اختیار کر جاتا ہے، اس سے وہ پھر آگے گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے۔ کہا جب وہ مدغہ بنتا ہے تو پھر اس کے پاس اللہ کے حکم سے فرشتہ آتا ہے جو اس میں آ کر روح ڈال دیتا ہے۔ کہا روح ڈالنے کے بعد اب فرشتہ 4 باتیں لکھتا ہے۔ سب سے پہلی بات اس کا رزق لکھا جاتا ہے، نمبر 2 اس کی موت لکھی جاتی ہے، اور نمبر 3 اس کا عمل لکھا جاتا ہے، نمبر 4 اس کا شقی یا سعید ہونا لکھا جاتا ہے۔ یہ لکھا جاتا ہے کہ وہ خوش بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا۔ اور اسی حدیث پاک میں حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم انسان ساری زندگی نیک اعمال کرتا ہے، اس کے اور اس کی موت کے درمیان میں ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ وہ جہنمیوں والا کام کر دیتا ہے، اسی پر اس کی موت آ جاتی ہے تو وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ کا ایک بندہ ساری زندگی جہنمیوں والے کام کرتا ہے، اس کی اور اس کی موت کے درمیان میں ایک بالشت فاصلہ رہ جاتا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کوئی جنتیوں والا کام لے لیتا ہے، تو کہا اسی کی بدولت پھر اللہ اس کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے دنیا کے اندر اگر اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق عطا کرے تو اس پہ تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی برائی کرتا ہے تو اس سے نفرت نہیں کرنی چاہیے کہ برے کو ہم حقیر جانیں۔ ہاں برائی سے نفرت کی جائے، اور جو برا ہے اس کو اپنے قریب لایا جائے، اس کو اچھائی کی رغبت دی جائے،
اس کو ہدایت کے راستے پہ گامزن کیا جائے، اس لیے کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا شمار کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ اسی لیے حضور جان جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اپنی امتیوں کو ارشاد فرما دیا کہ تم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگا کرو کہ اللہ ہمیں بدبختوں کی صف میں داخل نہ فرمانا، اے اللہ ہمارا شمار جو نیک بخت لوگ ہیں اے اللہ ان کے ساتھ کرنا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بہت سارے لوگوں کا جہاں پر تذکرہ فرمایا وہاں پر نیک بخت اور بد بخت جو لوگ ہیں ان کا بھی تذکرہ بڑی تفصیل سے کیا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا لوگ چار طرح کے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کی دنیا بھی آسان ہے آخرت بھی آسان ہے، کچھ لوگ وہ ہیں جن کی دنیا آسان ہے آخرت تنگ ہے، کچھ لوگ وہ ہیں جن کی دنیا بھی تنگ ہے، دنیا تنگ ہے آخرت آسان ہے، کچھ اس کے برعکس ہے کہ آخرت تو آسان ہے لیکن دنیا ان کی بہت زیادہ تنگ ہے۔ اور آخر میں میرے آقا چوتھا انسان وہ بتاتے ہیں، فرمایا ان کی دنیا بھی تنگ ہے ان کی آخرت بھی تنگ ہے۔ پوچھا کہ حضور یہ جو آپ نے چار طرح کی کیٹیگریاں بتائی ہیں ان کا حشر کیا ہے؟ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جس کی دنیا بھی آسانی کے ساتھ ہے آخرت بھی آسانی کے ساتھ ہے، فرمایا یہ خوش بخت ہے۔ جس کی دنیا تنگ ہے آخرت میں کشادی ہے اس کے لیے خیر کی امید ہے، لیکن کہا جس کے لیے دنیا میں کشادگی ہے آخرت میں تنگی ہے، کہا وہ قابل افسوس ہے۔ لیکن وہ بندہ جس کی دنیا بھی تنگ ہے آخرت بھی تنگ ہے، حضور فرماتے ہیں وہ شخص بدبخت ہے۔ تو دنیا کے اندر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انسان کو ہمیشہ اس بات کی طرف رغبت دلائی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے اوپر اس بات کو غالب رکھے اور ہمیشہ اس بات کو اپنے اوپر طاری رکھے، خوف کرتا رہے، ڈرتا رہے کہ کہیں میرا جو شمار ہے وہ بدبختوں کے اندر تو نہیں ہے۔ دیکھیے حضور جان نور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اعمال بھی بتائے ہیں جو اعمال بدبختی کی نشاندہی کرتے ہیں۔ امام الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں، حضور نماز جمعہ کے لیے تشریف لے کے آئے، منبر کی پہلی سیڑھی پہ آپ نے قدم رکھا تو کہا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو کہا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو کہا آمین۔ خطبہ ارشاد فرمایا، نماز جمعہ سے فراغت ہو گئی، اصحاب سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ آج سے پہلے کبھی آپ نے ایسا نہیں فرمایا، آج ہر سیڑھی پہ قدم رکھ رہے تھے تو ساتھ میں آمین کہہ رہے تھے، اس میں حکمت اور وجہ کیا ہے؟ امام الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں، جب میں خطبہ دینے کے لیے آیا تو جبریل امین حاضر خدمت تھے، انہوں نے مجھے خبر دی کہ بدبخت ہے وہ شخص جس کو اللہ تعالی رمضان کریم عطا کرے اور وہ اس میں عبادت کر کے اپنی بخشش نہ کروا دے۔ اور کہا جب میں نے اس پر کہا آمین اور جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین نے میرے پاس یہ جملہ کہا، بدبخت ہے وہ شخص جس کو بڑھاپے کے عالم میں والدین دونوں یا دونوں میں سے کسی ایک کی خدمت کا موقع مل جائے لیکن وہ خدمت کر کے اپنے لیے جنت نہ کما سکے۔ میں نے کہا آمین۔ فرمایا جب میں تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرشتے نے کہا بدبخت ہے وہ آدمی جس کے پاس آپ کا ذکر خیر ہو اور وہ آپ پر درود و سلام پڑھے۔ اب دیکھیے اس حدیث پاک میں حضور جان نور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 عمل بتا دیے، اگر ایک بندہ کرتا ہے تو گویا کہ وہ خوشبختی کی علامت ہے۔ رمضان ملا ہے وہ عبادت کرے، زہد و تقوی اختیار کرے، اللہ رسول کے احکام اور طریقے کے مطابق زندگی بسر کرے، خوشبختی ہے۔ والدین کی خدمت کرتا ہے، خوشبختی ہے۔ اللہ کے نبی کا ذکر آئے، درود و سلام پڑھنے کی عادت ہے، خوشبختی کی علامت ہے۔ لیکن اگر رمضان آیا تو ناقدری کرتا رہا، والدین بڑھاپے میں ملے تو خدمت کی بجائے ان کو تکلیفیں دیتا رہا، ایذا دیتا رہا، اللہ کے نبی کا ذکر آیا تو زبان بند کر کے بیٹھا رہا،
ذکر نہ کیا تو عزیز وہ اپنے مال و منال حسن و جمال کو نہ دیکھے، بلکہ فرمان نبی کے مطابق اس بات کو وہ جانے کہ وہ خوش بخت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی کے قول کے مطابق اور جبریل امین کے اس بیان کے مطابق وہ شخص بدبختوں کی صف میں داخل ہو چکا۔ اور کچھ چیزیں بھی ایسی ہیں، جس طرح کچھ اعمال خوش بختی کی علامت ہیں، ایسی کچھ چیزیں بھی ہیں جس کو خوش بختی کی علامت قرار دیا گیا۔ امام الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں جس بندے کو اللہ تعالی نیک بیوی عطا فرما دے، فرمایا یہ اس کی خوش بختی ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ سکون والا کشادہ گھر عطا کر دے، فرمایا یہ اس کی خوش بختی ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ راحت والی سواری عطا کر دے، فرمایا یہ اس کی خوش بختی ہے۔ اور اس کے برعکس ارشاد فرمایا اگر کسی کو بد اخلاق بیوی مل جائے، جو بد زبان ہے، بد اخلاق ہے، بد کردار ہے، تان کرنے والی ہے، دل دکھانے والی ہے، نافرمانی کرنے والی ہے، فرمایا یہ اس بندے کی بدبختی ہے۔ کسی کو بے سکونی والا گھر ملے، تنگ گھر ملے، جہاں پر نہ بندہ زندہ ہے نہ بندہ مرا ہوا ہے، تو یہ بھی دنیا کے اندر بدبختی کی علامت ہے۔ گندی سواری مل جائے جو سفر میں ذلیل و رسوا کرے، احکام الہیہ کی بجا آوری کے اندر وہ تاخیر کا ذریعہ بنے، فرمایا وہ بدبختی کی علامت ہے۔ اب دیکھیے ان دو احادیث کو پیش کرنے کے بعد ہم نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ ہمارے کچھ اعمال یہاں خوش بختی کی علامت ہے، وہاں پر ہمارے کچھ اعمال بدبختی کی علامت ہے۔ جہاں پر ہمارے پاس کچھ چیزیں خوش بختی کی علامت ہیں، وہاں پر کچھ چیزیں ہمارے پاس بدبختی کی علامت بھی ہیں۔ اور پھر یاد رکھیے گا بدبختی والے اعمال دو طرح کے ہیں۔ سب سے پہلے وہ عقیدے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اور دوسرے وہ عمل بالارکان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ جس بندے کی عقیدے میں بگاڑ پیدا ہو جائے، خدا نہ خواستہ اس کے عقیدے میں شرک آ جائے، تو یہ انسان کے لیے بہت بڑی بدبختی ہے۔ کیوں؟ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک کے علاوہ کوئی گناہ ہو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ گویا کہ شرک کرنا، جس کے عقیدے میں بگاڑ آ جائے، اس سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتی ہے؟ اور پھر شرک کے بعد جس کی زندگی کے اندر خدا نہ خواستہ علامان والافیز کفر آ جائے، وہ اپنی زبان سے کفر کرتا ہو، اپنے عمل سے کفر کرتا ہو، اپنے کردار سے کفر کرتا ہو، اپنے نظریات اور اپنے افکار کے ساتھ وہ کفر کو پرموٹ کرتا ہو، تو یہ دنیا کے اندر بدبختی ہے اس کی۔ اور وہ دنیا کے اندر سود خوری کرتا ہو، اللہ نے حلال بھی دیا ہو اور وہ حلال چھوڑ کے حرام کی طرف جائے۔ ابھی عید کی آمد ہے، ہم نے آرڈر دے رکھے ہوں گے کہ ہمیں فریش نوٹوں کی کاپیاں چاہیے۔ کیوں؟ ہم نے عید والے دن بچوں کو عیدی دینی ہے، اہل خانہ کو عیدی دینی ہے، دوست احباب کو عیدی دینی ہے، تو ہم کہتے ہیں اس کے اندر فریش نوٹ چلنا چاہیے۔ اور وہ فریش نوٹ حاصل کرنے کے لیے ہم کرتے کیا ہے؟ مثال کے طور پہ 1000 روپے کی کاپی ہے تو ہم 1200 روپے کی خریدتے ہیں، اور یہ جو ہم 200 روپیہ اضافی دے رہے ہیں یہ ہم سود دے رہے ہیں۔ اور اگر 5000 والی کاپی ہے یا اس سے بڑی کاپیاں ہیں، ہم اس کے اوپر کئی سو روپے یا کئی ہزار روپے ہم زیادہ دیتے ہیں۔ کیوں؟ وہ فریش نوٹ ہے۔ حضور یہ سود ہے۔ اور ہم یہ کیا کر رہے ہیں؟ صرف عید والے دن عیدی دینی ہے، حالانکہ میاں دونوں پیسوں کی قدر تو برابر ہے۔ اور جو زیادہ نئے نوٹ کو ترجیح دیتا ہے نا، وہ اپنے دل سے مال کی محبت کا اعلان کرتا ہے، مال کی رغبت کا اظہار کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ عید کا موقع آ رہا ہے تو بجائے نئے نوٹ خریدنے کے لیے ہم وہ سود دیں۔ اور یہ اسی طرح ہے جیسے ہم اپنی حلال کمائی کو خنزیر کے گوشت کے ساتھ، اپنا لہو کے ساتھ رنگین کر کے ہم وہ نوٹ بانٹتے پھرے۔ اپنی حلال کمائی ہے ہماری، اور ہم اس کو نیا کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ بچوں کو خوش کرنے کے لیے، اہل و عیال کو خوش کرنے کے لیے، نمود و نماز کے لیے ہم نئے نوٹ دے رہے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور ہم اپنی حلال کو حرام کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ بدبختی کی علامت ہے۔ اس سے آگے بڑھ جائیے، ہم رزق حلال کا پٹا لگا کے بیٹھے ہیں،
مثال کے طور پہ گوشت کا ہی پھٹا ہے، اگر کوئی امیر آتا ہے جس نے 5-7 کلو لینا ہے، 10 کلو لینا ہے، تو ہم اپنے پھٹے سے اتر کے جا کے اس کی گاڑی کا دروازہ کھولتے ہیں اور پھر اس سے پوچھتے ہیں جی حضرت کہاں سے دیں آپ کو، کون سا ٹوٹا چاہیے؟ اس کی من کا ہم اتار کے بڑا صاف ستھرا اچھا کر کے پیکٹ بنا کے اس کی گاڑی تک پہنچا کے آتے ہیں. اور جس نے آدھا کلو لینا ہو اس کی ہم بات ہی نہیں سنتے. پیسے اس نے بھی 5 کلو کے دیے ہیں، پیسے اس نے بھی آدھا کلو کے دیے ہیں، لیکن میاں فرق ہے، وہ 5 کلو اگر آپ سے خرید کے گیا ہے نا، وہ آپ پر احسان کر کے گیا ہے، لیکن یہ جو آدھا کلو خریدنے آیا ہے نا، یہ آپ کے احسان کا منتظر ہے. اگر ہم نے اس کو دھکا دے دیا، اس کو مؤخر کر دیا، اس کو لیٹ کر دیا، یا پھر اگر دیا تو اس کو نکارا قسم کا گوشت دے دیا، چچڑے دے دیے، اس کو ہڈی والا جو ہے گوشت وہ دے دیا اس کو، یار سوچئے ممکن ہے یہ ان سفید پوشوں میں سے ہو کہ جن کے گھر کے اندر مہینے کے بعد ایک مرتبہ شوربے والا پکتا ہے. آج اگر ہڈی والا گوشت گیا ہے تو گھر میں ان کے کیا گیا ہے؟ حضور مجھے بتائیے گا کہ کیا یہاں پر ہم نے یہ ایک اپنی بدبختی کا اظہار نہیں کیا کہ ہم وہ پیسے دیکھنے کے لیے 500 والے کو اور 5000 والے کو، 5 کلو والے کو ہم نے ترجیح دے دی اور آدھا کلو والے کو ہم نے جٹلا دیا، اور ہمیں نہیں پتا کہ دعا کس نے دے کے جانا تھا، اور ہمیں نہیں پتا تھا ہمیں بدبختی کی دنیا سے نکال کر خوش بختی کی دنیا میں کس نے لے کے آنا تھا، اور پھر ہمیں یہ بھی نہیں پتا وہ زیادہ لینے والے کا مال کیسا ہے اور کم دینے والے کا مال کیسا ہے. اس کی خون پسینے کی کمائی ہے، حلال غالب ہے اس کے اندر، تو ہمیں یہاں پر قدر کرنی چاہیے تھی اس کی غربت کی. تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے امارت کو سلام کیا ہے اور غربت سے ہم نے نفرت کا اظہار کر دیا. یہ کیا ہے؟ یہ ہماری بدبختی کی علامت ہے جو کہ ہمارے اعمال کا حصہ ہے. اسی طرح ظلم کرنا ہماری عادت بن گئی ہے، رشوت لینا دینا ہماری عادت بن گئی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کے اندر تاخیر کرنا ہماری عادت بن چکی ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہیں برادران سی وقار؟ یہ ہماری بدبختی کی علامات ہیں، اور ہم ہر دن اپنی خوش بختی سے اپنی بدبختیوں کی طرف جا رہے ہیں. وہ ماں باپ کی نافرمانی سے لے کر اساتذہ کی نافرمانی تک، وہ اللہ رسول کے گھر سے لے کر دین اور دین کے احکامات تک، جب ہم ہر چیز کو ہلکا جان رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے ہم اپنی خوش بختی نہیں بلکہ ہم اپنی بدبختی کا اظہار کریں. اس لیے یہ دو جو بدبختی کی علامتیں ہیں بڑی، کہ جس کے اندر عقائد کی اصلاح ضروری ہے. ہم سب سے پہلے اپنے عقیدے کی اصلاح کریں تاکہ ہم بدبختی سے بچ جائیں، اور دوسرا ہم اپنے اعمال کا قبلہ درست کریں تاکہ ہم بدبختی سے بچ سکیں. اور خوش بختی لے کے آنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ خوش بختی لے کے آنے کے لیے ہمیں کچھ کام کرنے. سب سے پہلے تو وہ چیزیں اپنی زندگی سے نکالیے جو چیزیں بدبختی پیدا کریں، اور دوسرا کام یہ کیجئے تجدید ایمان کرتے رہیے. تجدید ایمان کرنا یہ بھی خوش بختی کو لے کے آتا ہے. اپنے بدعمالیوں پہ، برے گناہوں کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر توبہ کرتے رہیے، یہ بھی خوش بختی کو دعوت دیتا ہے. اور پھر نیک اعمال کی کثرت کیجیے، کوشش کیجیے نیک اعمال کرنے کی. یہ بھی کیا ہے؟ یہ خوش بختی کو لے کے آتا ہے، بد بختی کو دور کرتا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. فرمایا وہ بندہ جو ایمان لے آیا، توبہ کی اور نیک عمل کیے. فرمایا کیا اس کے ساتھ معاملہ کیسا کیا جائے گا؟ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معافی نہیں کرے گا بلکہ پہلے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا. یہ کیا ہے؟ یہ خوش بختی ہے. ہم اپنے آپ کو بدبختی سے نکال کر ہم اپنے آپ کو خوش بختی کی طرف لے کے آئے. اور خوش بختی لانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے ہم نیک لوگوں کی صحبت اور سنگت اختیار کریں. نیک لوگوں کی صحبت اور سنگت اختیار کریں. نیک لوگوں کی صحبت اور سنگت کا فائدہ سنیے گا. حضور ارشاد فرماتے ہیں فرشتے اترتے ہیں زمین پہ، وہ ذکر کی محافل تلاش کرنے کے لیے بکھر جاتے ہیں. ایک طرف ان کو ذکر کی محفل ملتی ہے، وہ آواز دے کے کہتے ہیں دوسرے کو ادھر آ جاؤ ذکر کی محفل مل گئی ہے. وہ اس پہ بیٹھ جاتے ہیں.
دربار خدا بندی میں حاضر ہوتے ہیں محفل برخاست ہونے کے بعد. اللہ پوچھتا ہے کہاں گئے تھے؟ مولا دنیا میں گئے تھے، خیریت سے گئے تھے، تیرے ذکر کی محافل دیکھنے گئے تھے. سناؤ کیا بنا؟ ذکر کی محفل مل گئی ہے. کیا کرتے تھے میرے بندے؟ ذکر کرتے تھے. کہا وہ ذکر کرتے تھے، مجھ سے کچھ مانگتے بھی تھے؟ اے اللہ وہ تجھ سے تیری بخشش مانگتے تھے، تجھ سے تیری مغفرت مانگتے تھے. اے اللہ وہ تجھ سے تیری جنت کا سوال کرتے تھے. اللہ کریم فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے ان سب کو بخش دیا. فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ان کے اندر تو ایک وہ بندہ بھی تھا جو ذکر کرنے آیا ہی نہیں تھا، وہ تو ایسے ہی گزر رہا تھا. گزرتے گزرتے اس نے کہا چلو 2 منٹ میں ادھر بیٹھ جاتا ہوں. وہ تو بیٹھا تھا، صرف تھوڑی دیر کے لیے ان کے ساتھ بیٹھا تھا، دیکھنے کے لیے بیٹھا تھا. تو خالق کائنات فرشتوں سے اپنی شان کے مطابق فرماتا ہے ہم یہ نہیں دیکھتے وہ کیا کرنے آیا تھا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بیٹھا کن میں تھا. ہم القوم لا یشکا بہم جلیسہم. فرمایا کہ ذکر والے لوگ ایسی قوم ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں ہوتا، بلکہ وہ بدبخت بھی آئے تو اللہ ان کی صحبت کی برکت سے اس کو خوشبخت اور نیک بخت بنا کے بھیجتا ہے. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دے کے ارشاد فرمایا تھا، فرمایا نیک بندے کے پاس بیٹھنا، اچھے ساتھی اور اچھے دوست کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا، فرمایا یہ اسی طرح ہے جس طرح تم خوشبو والے کے پاس بیٹھتے جو خوشبوئیں بیچتا ہے. کہا جا تو وہ تمہیں تحفہ دے دے گا، جا تم اس سے خرید لو گے. اگر تحفہ بھی نہیں دے گا، خریدے گا بھی نہیں، جب تک اس کی دکان میں بیٹھے رہو گے تو اس کی عطر کی ڈبیوں سے خوشبو تو آتی رہے گی نا. اور کہا جو برا آدمی ہے نا، اچھا آدمی نہیں ہے، جو برا ساتھی ہے، بری مجلس ہے، کہا اس کی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح ایک بھٹی جھونکنے والے لوہار کے پاس بندہ بیٹھ جائے کہ بندہ جتنا بھی اپنے آپ کو سمیٹ سمیٹ کے بیٹھے گا وہاں سے یا تو آگ کے انگارے نکلیں گے وہ گریں گے، یا پھر اس کو دھواں اس کو آئے گا. اگر آگ کے انگارہ سے بھی بچ گیا، دھوئیں سے بھی بچ گیا تو کم از کم جب تک بیٹھا رہے گا تو وہاں کے ماحول کی سمیل کے اندر تو وہ ملوث رہے گا نا. وہ کسی عارف باللہ نے بڑا اچھا ترجمہ کیا تھا، چنگے بندے دی صحبت یارو جمیں دکان اتاراں سودا بھامے مول نہ لئیے ہلے آن ہزاراں. کہ مندے بندے دی صحبت یارو جمیں دکان لوہاراں کپڑے بھامے کچھ کچھ بھئیے چنکا آن ہزاراں. یعنی بندہ اپنے آپ کو جتنا بھی بچا کے رکھے تو بالآخر کیا ہوتا ہے، وہ دنیا کے اندر وہ کہتے ہیں نا بد سے بدنام برا. اگرچہ یہ برا نہیں ہوگا لیکن بروں کے پاس بیٹھتا ہے تو کیا ہوگا، وہ لوگ اس کو برا ہی کہیں گے کہ یہ فلاں کے پاس بیٹھتا ہے. اس لیے شیخ سعدی شیرازی نے کہا تھا صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند. کا نیک لوگوں کی سنگت تجھے نیک بنا دیتی ہے اور برے لوگوں کی سنگت تجھے برا بنا دیتی ہے. اس لیے بدبختی سے نکلنے کے لیے اور خوش بختی میں داخل ہونے کے لیے اور خوش بختی میں قائم رہنے کے لیے ایک اچھا معیار اور اچھا طریقہ یہ ہے ہم نیک لوگوں کی صحبت اور سنگت اختیار کریں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچیں. اور پھر اس کا نیک بختی کا فائدہ دنیا میں کیا ہے کہ دنیا کے اندر نیک بخت ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہوتا ہے. اور کل بروز قیامت نیک بخت کا انعام یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا اسے ٹھنڈا سایہ عطا کرے. اور بدبخت دنیا کے اندر بھی ذلت رسوائی کماتا ہے اور آخرت کے اندر بھی اس کو پریشانی کے سوا کچھ بھی میسر نہیں آئے گا، کچھ بھی میسر نہیں آئے گا. بلکہ نیک بخت کے لیے تو وہاں پر اتنا بڑا انعام ہے. حضور فرماتے ہیں جنتی کو جب جنت میں لے جایا جائے گا نا تو وہ جا کر اپنی زندگی میں مگن ہو جائے گی. فرشتہ آئے گا آ کر کہے گا جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ پورا ہونے کا ٹائم ہو گیا، جس کو چاہیے آ کے لے لے. جنتی عرض کرے گا ہمیں حساب میں کامیابی دے دی گئی، جنت ہمارا مقدر کر دی گئی، اب ہمارے ساتھ کیا وعدہ تھا، کیا ملنا تھا، اب ہمیں کیا ملنا ہے؟ تو فرمایا اب تمہیں کیا ملنا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے جلووں کی طرف دیکھو. تو وہ جنتی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے جلووں کی طرف دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جلوہ آ رہا ہوگا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں یومئذ نادرۃ الی ربها ناظرہ. فرمایا وہ چمکتی پیشانیوں والے ہوں گے، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے اور وہ کیا کریں گے، چمکتی پیشانیوں کے ساتھ اپنے رب کا جلوہ دیکھیں.
چمکتی پیشانیوں کے ساتھ اپنے رب کا دیدار کریں گے. تو دنیا کے اندر بھی خوش بختی رہی کہ وہ مسجد میں تھے، وہ نیک جگہ میں تھے، وہ پاک جگہ میں تھے، وہ اچھائی والی مجلسوں میں تھے. اور آخرت میں کیا ہے؟ وہ جنت میں ہیں، اور جنت کے اندر اللہ تعالیٰ کا دیدار پا رہے ہیں. اور کہا جو بدبخت ہوں گے وہ کل بروز قیامت ان پر بہت ساری بدبختیاں چھا جائیں گی. بہت بڑی بدبختی یہ ہوگی، کلا انہم، ان میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محروم کر دیا جائے. وہ اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محجوب کر دیا جائیں گے. اللہ تعالیٰ ان کے سامنے جلوہ آرا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دیدار نہیں عطا فرمائے گا. تو اس وقت جب کسی کو لائن سے نکال دیا جائے، سائڈ پہ کر دیا جائے، اور اس کو کہا جائے کہ تو اس اہل ہی نہیں ہے، اس سے بڑھ کر بندے کی ذلت کیا ہوگی. دنیا میں بھی ذلت، آخرت میں بھی ذلت. اس لیے بندہ مومن کی دانائی یہ ہے کہ وہ خوش بختی والے کام کرے اور بدبختی والے کاموں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر پناہ مانگنے کا ہمیں حکم